علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الزکاة، باب نمبر 2، الزکاة فی العین من الذهب والفضہ، کہ زکوٰۃ سونے اور چاندی میں۔ حدیث نمبر 655، مالک عن محمد بن عقبہ مولا زبیر انہ سأل القاسم بن محمد عن مکاتب، کہ محمد بن عقبہ مولا زبیر نے سوال کیا قاسم بن محمد سے مکاتب کے حوالے سے، لہو قاطع بمال عظیم حل علیہ فی زکا، کہ جو وہ ایک عظیم مال میں سے الگ کرے۔ اس کا ترجمہ دیکھو ایگزیکٹ، تو کیا اس کے اوپر زکا ہے؟ وقال القاسم، تو قاسم نے فرمایا ان ابا بکر صدیق لم یکن یاخذ من مال زکا حتی یحول علیہ الحول، کہ ابو بکر صدیق جو ہے کسی بھی زکوٰۃ کے مال میں سے زکوٰۃ نہیں لیتے تھے یہاں تک کہ اس پر ایک ہول سال نہ گزر جائے۔ قال القاسم بن محمد، قاسم بن محمد نے فرمایا وکان ابو بکر اذا اعطى الناس عطیاتهم یسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك الزکاة، کہ جب ان کو عطیات دیتے ابو بکر لوگوں کو تو پھر ان سے سوال کرتے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا مال ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہو؟ فإن قال نعم، تو اگر وہ کہتا ہے ہاں، اخذ من عطائی زکاة ذلك المال، تو پھر جو اسے عطا کرتے اس میں سے بھی زکوٰۃ لیتے۔ یہاں سے وہ مسئلہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، چلو میں آگے بیان کرتا ہوں۔ ان قالا، اور اگر وہ کہتا ہے لا اسلم الیہ عطاؤ، تو پھر اس کے لیے اس کی عطا کو چھوڑ دیتے، ولم یاخذ منہ شیئا، اور پھر اس سے کچھ بھی نہ لیتے۔ یہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ کے اوپر شوال کی پہلی تاریخ کو زکوٰۃ فرض ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کے اوپر شوال، اگلے سال شوال آنے میں رمضان کے 10 دن رہ گئے، اور اچانک سے آپ کے پاس کہیں سے 2 4 5 لاکھ یا 1 کروڑ روپیہ آ گیا۔ اب وہ جو پہلے سال سے مال پڑا ہوا تھا اور جو جمع ہو رہا تھا اس پر تو زکوٰۃ ہے ہی ہے، اس پر بھی لگے گی، یہ ٹوٹل مال میں شامل ہوگا اور ٹوٹل کی زکوٰۃ نکلے گی۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور اگر پہلی شوال کو آپ نے اپنی زکوٰۃ نکال دی اور دوسری شوال کو آپ کے پاس کہیں سے 10 کروڑ روپے آ گئے، اب اس پہ زکوٰۃ نہیں، سال گزرنے کا ویٹ ہوگا۔ اچھا جی، محمد بن عقبہ بن ابی عیاش القرشی المدنی الاسدی مولاہم ثقہ قاطع، قال ابو عمر فی الاستذکار معنی مقاطعۃ المکاتب اخذ مالی معجل منہ دون ما کتب علی لیعجل عتقہ، یعنی کہ مکاتبت کے عمل میں جو آپ غلام کے ساتھ مکاتبت کرتے ہو تو اس کا مال معجل پہلے زیادہ لے لینا، پہلے ہی لے لینا جتنا کہ اس سے مکاتبت کی گئی تھی، تاکہ اس کو جلدی آزاد کرا دیا جائے۔ تو اگر کسی بندے کو کہیں سے ارینج کر کے غلام نے زیادہ مال دے دی ایک دفعہ میں جتنے کی مکاتبت ہوئی تھی، تو وہ پھر اسی وقت آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اس مال پر زکوٰۃ، یعنی وہ بندہ کا وقت آ چکا تھا زکوٰۃ کا اور اس کو وہ مکاتبت کا مال کہیں سے مل گیا اتنا، غلام کی پوری قیمت، اب وہ اس کے ٹوٹل مال میں شامل ہو کے اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ حل علیہ ای علی السید، یعنی سید کے اوپر جس کو مال ملا ہے۔ قال الباجی فی المنتقى، باجی نے فی المنتقى میں فرمایا وَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَمَا أَخَذَهُ مِنْ كِتَابٍ وَقَطَعَهُ، کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ابھی سال نہیں ہوئے، فما اخذوا من کتاب ولقطع، تو پھر اس پر مال نہیں لے گا وہ، یعنی اس کتاب فلا زکاة فیہ حتی یحول علیہ الحول من یوم یقبض، تو پھر اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں یہاں تک کر اس پر ایک سال گزر جائے
جس دن اس نے قبضہ کیا تھا اس مال پر، یعنی اس کے ہاتھ میں آیا تھا. عطیاتہم جمع عطایا وہی جمع عطیہ، یہ عطیہ کی جمع ہے. یسل الرجل المعطی لہو، یعنی جس کو مال عطا کیا ہے. الیہ عطاہ ولم یأخذ منہ شیئا، یعنی کہ اسے اس کا عطیہ دے دیتے اگر اس پر زکوٰۃ واجب نہ ہوتی. لعدم الوجوب، عدم وجوب کے آدھار پر. فی جواز اخراج زکوٰۃ المال من غیرہ، وہ کہتے ہیں اس کے اندر یہ بھی ثابت ہوا کہ زکوٰۃ مال جو ہے اس کے غیر سے بھی نکالی جا سکتی، یعنی جن سے. وأيضا يعتبر الناس بأقوالهم ويؤخذ منهم الزكاة على حسب أقوالهم. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کا بھی اعتبار کیا بأقوالهم يؤخذ منهم الزكاة على حسب أقوالهم، کہ یعنی کہ جو لوگ بولیں آپ نے ان کے قول کا اعتبار کرنا ہے. على حسب أقوالهم صادقین کانوں کا، خواہ وہ سچے ہوں جھوٹے ہوں، باقی وہ قیامت کے دن کا حساب ہو. وهذا حدیث موقوف ضعیف. دکتور جی یہ جو لفظ ہے نا ام مقاتب لہو قاطعہ ببال عظیم، کہ جی ان جو آپ نے مجھے کہا تھا ترجمہ دیکھا، ترجمہ واللہ تو بس یہ مال عظیم تھا، لیکن میں نے اس کی شرح دیکھی. ابن عبدالبر کے فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کا مکاتب تھا، اس نے ان کو جلدی مال دے دیا، یعنی جلدی مال دے دیا، یعنی اتنا سارا مال ان کو جلدی سے پہلے دے دیا، یعنی وقت سے پہلے دے دیا اپنی آزادی کے لیے. تو یہ مراد ہے اس کی مال عظیم، یعنی کافی سارا مال دے دیا، یہ مراد. جزاک اللہ خیر. ویسے بات آ گئی تھی ابھی شرح میں. اصل میں جو کوئی ایسا ترجمہ میں مشکل لفظ ہے نا شرح میں کھل جاتا ہے، لیکن جو کہ اب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ بھی نا اس میں کوئی وہ نہ رہے ابہام. حدیث نمبر 656 سے مالک عن عمر بن حسین عن عائشہ بنت قدامہ عن ابی انہ قال كنت اذا جئت عثمان بن عفان او بدعتي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فی الزکاة. وہ کہتے ہیں عائشہ بنت قدامہ اپنے پتا سے روایت کرتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی عثمان ابن عفان کے پاس آتا تو میرے عطیات کو قبض کر لیتے اور مجھ سے سوال کرتے کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو. قال، اور وہ کہتے ہیں ان کے پتا فإن قلت نعم، اگر میں کہتا ہاں، اخذ من عطائی زکاة ذلك المال، تو میری عطیات میں سے بھی اس مال کی زکوٰۃ لے لیتے. وإن قلت، اور اگر میں کہتا لا دفع إلى عطائی الیہ عطائی، تو وہ پھر میری طرف لوٹا دیتے، پے کر دیتے، دے دیتے میرے عطیات میری طرف. جی معاویہ. نہیں وہ پچھلا ہی ہاتھ کھڑا ہوا تھا، سوری. اچھا عمر بن حسین بن عبداللہ الجمحی مولا المکی القاضی ثقہ توفی 151 ہجری. عائشہ بنت قدامہ بن مظعون القرشیہ الجمحیہ عن ابی قدامہ بن مظعون بن حبیب بن وہب ابو عمر القرشی الجمحی المکی توفی 36 ہجری. اخذ من عطائی زکاة ذلك المال الذي عندي وفی جواز اخراج زکاة المال من غیری. وهذا حدیث موقوف صحیح. اور اس کے اندر جواز زکوٰۃ المال اخراج مال کی زکوٰۃ کا نکالنا اس کے علاوہ میں سے. حدیث نمبر 657 مالک النافع ان عبداللہ بن عمر کان یقول لا تجب فی مال زکاة حتی. نعم موضوع صوت کا مقطع. میں کہہ رہا ہوں اٹھایا وہ کہتے ہیں صوت کا مقطع، صوت کا مقطع. صحیح صحیح اولا. مقطع حتى الآن. افتح
تصویرک وہ الآن یہ کہ عثمان اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما دونوں نے جو ہے وہ بندے سے سوال کیا اور اس کی بات کے اوپر اعتبار کیا. وہ کہتے ہیں دلیل علی تصدیق الناس فی اموالہم التی فیہا زکاۃ، کہ لوگوں کی تصدیق کرنی ہے، لوگوں کی بات آپ کو مانے گی جو وہ کہہ رہے ہوں گے اپنی زکوٰۃ کے متعلق. جزاک اللہ خیر. نہیں تو یہ بات انہوں نے بھی بولی نا یہاں پر ایضاً یعتبر الناس باقوالہم ویؤخذ منہم الزکاۃ علی حسب اقوالہم صادقین کانوا کاذبین. جو آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کیا پھر؟ میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا، میرے خیال سے تم کہیں اور تھے. انت کنت فی الدنیا التانیہ، یہ بھی مصری لینگویج میں ایک بہت مشہور مقولہ ہے کہ جب میں تمہارے پیار میں پاگل ہوتا ہوں انا اکون فی الدنیا التانیہ، یعنی آئی مین another world. تو یہ آج میں نے استعمال کر لیا آپ کے اوپر. ہاں جی، تو حدیث نمبر 657 ہے مالک النافع. دیکھو اصل میں جب کیمرہ بند ہوتا ہے نا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کس بندے کا کتنا ذہن ہے، کون کیا کر رہا ہے. مالک النافع ان عبداللہ ابن عمر کان یقول، کہ عبداللہ ابن عمر کہتے تھے لا تجب فی مال زکاۃ، کہ مال میں زکوٰۃ نہیں، حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک سال گزر جائے. لا تجب فی مالی زکاۃ حتی یحول، لا خلاف بین المسلمین انه لا یجب فی مالی زکاۃ حتی یحول علیہ الحول الا ما خرج من الارض من الحب والثمر. یہ امپورٹنٹ بات ہے. جانور جتنے اور نوٹ کرنسی سونا چاندی، ان کا نصاب یہ ہے کہ ان کا نصاب تو الگ الگ ہے لیکن ٹائمنگ ان کی سیم ہے کہ پورا ایک سال گزرنا چاہیے. ایک جگہ تخصیص ہے، وہ ہے زمین میں سے جو ہوگی تو اس کا نصاب جو ہے وہ بھی مختلف ہے اور اس کا وقت بھی مختلف ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب فصل کٹے، یوم حصادہ، الا ما خرج من الارض من الحب والثمر فزکاتهم تؤخذ یوم الحصاد. قال اللہ تعالی وآتوا حقه یوم حصاده. یہودیوں کے ابھی ایک دن بنایا جاتا ہے فصل کٹنے والے دن، اس کا نام بھول گیا میں. وإلا الركاز وإلا المال المستفاد من الغلة والنسل فيختلف في جواز خرج قبل الحلول الحول. اور ایک اور مسئلہ رہ جاتا ہے کہ آپ کو زمین سے اچانک کوئی معدنیات مل گئی، زمین کھود رہے تھے اچانک سے بیگ آف گولڈ مل گیا، اس کا کیا ہو؟ اس کو کہتے ہیں رکاز کا مال. تو کہتے ہیں اس میں اختلاف ہوا کہ آیا سال گزرے یا اسی وقت جب ملا ہے تو ادا کرے. وذهب مالک الی ان ذلک غیر جائز. سال سے پہلے نکالنے میں اختلاف ہوا لوگوں کا اس کے جواز میں، اور مالک اس طرف گئے کہ جائز نہیں سال سے پہلے. وہ صحیح انہ یجزی، وہ کہتے ہیں اور لیکن صحیح یہ ہے کہ جائز ہے. اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ انہوں نے کس طرح ڈائریکٹ امام مالک پہ الزام لگا دی، یہ پوری بات کیا تھی، کیونکہ جائز ہونا کسی چیز کا ایک الگ ہے اور واجب ہونا الگ چیز ہے. کیونکہ امام مالک کی جو بات ہے نا وہ یہ ہوگی، اصل یہ ہے کہ واجب کب ہو رہا ہے. ایک چیز آپ نے مستحب ایکسٹرا نفل پڑھ لی، لیکن نماز کتنی واجب ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو واجب ہونا تو زکوٰۃ کا سال کے بعد ہی ہے. آپ یہ کہہ لو کہ جائز ہے، مجزی عن ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وصحیح انہ یجزیہ لحدیث علی علیہ السلام ان العباس رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقته قبل ان تحل فرخص له فی ذلک، وهذا حدیث موقوف صحیح. اور وہ کہتے ہیں دلیل وہ حدیث جو علی نے روایت کری کہ عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ کے چچا نے سوال کیا کہ کیا وہ اپنا صدقہ یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ تعجیلاً
جلدی دے سکتے ہیں سال سے پہلے، تو رسول اللہ نے ان کے لیے ترخیص یعنی رخصت دی، اور یہ حدیث موقوف صحیح۔ حدیث نمبر 658 مالک عن ابن شهاب انه قال اول من اخذ من الاعطیہ الزکاة معاویہ بن ابی سفیان۔ ابن شہاب الزہری کہتے ہیں لیش انت تضحک، ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ جس شخصیت نے، دیکھو ترجمہ میں کتنا الرٹ ہو کے کر رہا ہوں، پہلے میرے منہ سے شخص نکل رہا تھا لیکن میں نے کہا ہو سکتے لوگ اس کا بھی غلط مطلب لے لیں، تو جن صاحب نے سب سے پہلے اسلام کی تاریخ میں عطیات میں سے زکوٰۃ لی وہ کون تھے؟ معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ قال الباجی فی المنتقى، امام باجی رحمہ اللہ نے کیا مراد ہے؟ کیا احتمال یہ کہ ابو بکر اور عثمان پوچھتے تھے کہ کیا تمہارے اوپر، سمجھے، زکوٰۃ واجب ہے؟ ہاں یہ بھی ہے، تو اگر تو کہتا تو لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، جیسے ہماری یہاں وہ شیعہ کے اوپر اگر آپ ٹک کر دو نا بینکس میں تو وہ آپ سے زکوٰۃ نہیں لیتے، آپ اپنی مرضی سے دو، لیکن اگر آپ نے ٹک کر دیا تو پھر حبیب بینک کی طرح یار اچھا یعنی دوسرے مال میں لغیری ہی دوسرے مال میں تو وہ اس کی وجہ سے اس سے زکوٰۃ کاٹ لیتے تھے، جی جبکہ یہ بھی نفس تھا، یہ اپنی ذات سے کاٹتے تھے، یعنی کہ تم اس کے اوپر لازمن ٹیکس دو گے۔ جی ماشاءاللہ، گریٹ اشتہار۔ دیکھو اس میں دو چیزیں ہیں نا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس اتنا مال آ گیا جو کہ حد نصاب کو پہنچتا ہے تو آیا حد نصاب کو پہنچنے والے مال کے اوپر اسی وقت زکوٰۃ ہے یا ایک سال گزرنے کے بعد؟ اگر تو حد نصاب سے کم ہے تو ٹھیک ہے کہ ابو بکر اور عثمان سوال کرتے تھے کہ بھئی تمہارے پاس پہلے سے مال ہے جس میں زکوٰۃ ہو، اگر ہو تو اس میں سے اور اس میں سے بھی دونوں سے لے لیتے تھے، یعنی ملا کے۔ یہاں سوال ہی پیدا ہو رہا ہے کہ ایک بندے کے پاس اگر مال بالفرض پہلے سے ہے ہی نہیں، بالکل فقیر ہے، لیکن آپ نے اسے اتنا مال دیا جو حد نصاب کو کراس کرتا ہے، تو اب تو اس کے اوپر سال کے بعد ہونا چاہیے، لیکن آپ ابھی لے لو، یا نہیں یہ کہ میں سمجھ گیا اس کی طرف بھی آ رہا ہوں میں، لیکن یہاں پہ یہ سین ہوتا ہے، ایک تو یہ سین ہے، دوسرا سناریو یہ ہے کہ آپ کے پاس مال ہو بھی، حد نصاب کو بھی وہ پہنچا ہوا، لیکن حد نصاب کو ابھی نہ پہنچا ہو، لیکن یہ مال جو آپ نے دیا یہ حد نصاب سے کم ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ مل کے بھی، پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ ہاں لیکن اس لیے کہہ رہا تھا اولے ہو جائیں، ابن عباس کی بھی یہی رائے ہے۔ ہاں دیکھو اصل میں دیکھو مال اگر آپ کے پاس پہلے پیچھے جو ہے وہ حد نصاب کو نہیں ہے تو آپ کا بیسکلی اسلامی سال شروع ہی نہیں ہوا نا، پوائنٹ سمجھو، اسلامی سال شروع ہی نہیں ہوا۔ اب اگر فار ایگزامپل آپ کو کسی نے اتنا مال دیا جو کہ حد نصاب کو پہنچتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ پہلے دن نہیں ہے سال گزرنے کے بعد، تو اس میں ثواب رائے یہ کہ سال گزرنے کے بعد، وہ ایک الگ بات ہے کہ ابن عباس اور حضرت معاویہ کی رائے ہوتی، اور باجی کہتے ہیں نا، باجی کہتے ہیں کہ علماء کا پھر اجماع ہو گیا اس فتوے کے خلاف، یہ فتویٰ درست نہیں ہے۔ جی اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ جو میں نے مصنف عبدالرزاق کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا ابراہیم کے ساتھ بھی میں نے ان روایتوں کو ڈسکس کیا تھا، گولڈن سندیں عطا عن ابن عباس اور عن ابن زبیر، ابن جریج عن عطا عن ابن زبیر کی سند سے عبدالرزاق میں۔ مسئلہ یہ کہ وہ ہمیں وہ ایک غلط مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزیں پڑھائیں گی، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علم کی گہرائی میں جاؤ، یہ رفز کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے عبداللہ ابن زبیر اور یہ سب لوگ بھی آدھا سا، اور اماں عائشہ آدھا سا سے گندم سے کیا کہتے ہیں وہ دینے کی قائلہ تھی، زکوٰۃ الفطر۔ اب آپ کیا کرو گے؟ دوسری بات یہ کہ پھر مزید بات کھلی کہ جو کوفہ کا سا تھا نا وہ مدینہ کے سا کا ڈبل تھا، یہ بھی مصنف عبدالرزاق میں، تو کوفہ کا آدھا سا ویسے بھی مدینہ کے ایک سا کے برابر ہوگا، یعنی چند گرامز کا بس فرق تھا،
تو اس میں ویسے بھی وی آر آن دا سیفسٹ ہینڈ. تو اس لیے یہ جو ہے نا الزامات اتنی جلدی نہیں لگانا چاہیے. مروان بیچارہ ہر وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کنسلٹ کرتا رہتا تھا. صحیح مسلم میں آتے گھر میں گیا وہاں تصویریں تھیں، پھر اس نے حضرت ابو ہریرہ سے سوال پوچھا. ہر بات پہ وہ حضرت ابو ہریرہ سے سوال کرتا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بالکل ہی شر سے بھرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے کہ ہمارے ائمہ نے احتیاط اختیار کی ہے کہ مقارن ان کی روایتیں نقل کی ہیں، گناہ تھے غلط. یار ہماری یہاں دیکھو نا، ہم بھی تو آخر اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے پون دیکھ کے ہمارے لڑکے اور بڑے بڑی گمراہیوں میں مبتلا ہو کے، اور ہم سب آخر امید رکھتے ہیں نا کہ بخش دیے جائیں گے، اور ہم سب ان کے اوپر کیا کہتے ہیں بولتے بھی ہیں. ان لوگوں نے کیا کتنے بڑے گناہ کیے تھے، چند قتل اور وہ بھی بہت بعد میں، باقی تھوڑا بہت مال آگے پیچھے. کیا ہماری طرح وہ فتنوں میں مبتلا تھے، بد نظری اور گناہوں میں نہیں؟ چل بچا ہوں بچا کی قتل بس. مجھے رک جاؤ میں اس کو اچھا جی. قال الباجی فی المنتقى، امام باجی منتقى میں فرماتے یرید انہ کان یاخذ من نفس الاعطیہ الزکاۃ، یعنی کہ ان کی مراد یہ تھی کہ وہ نفس عطیات میں سے زکوٰۃ لیتے تھے. وَيَعْتَقِدْ أَنَّ الزَّكَاةَ فِيهَا وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ خَرَجَتْ لِهِ، یعنی جس کی طرف وہ نکالی جائے اس میں سے اسی وقت وہ واجب ہو جاتی ہے. لِأَنَّهَا كَانَتْ لَهُمْ قَبْلَ دَفْعِهَا إِلَيْهِ، کیونکہ یہ ان کے لیے تھی ان کی طرف لوٹانے سے پہلے. وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا، اب دیکھو اس کے پیچھے بھی اجتہاد دیکھو ان کا. جیسے وہ مال الگ نہیں ہوتا، بوٹی آف وار، اس کو کیا کہتے ہیں، انفال، مال غنیمت. تو بیسکلی عطیات الگ کر کے رکھے جاتے تھے کہ یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا ہے. اب اس پر گزر گیا 1 سال، وہ لینے آیا 1 سال کے بعد، یا اس تک پہنچا 1 سال کے بعد، تو اس لیے وہ کاٹ لیتے تھے. لِأَنَّهَا کانت لہم قبل دفعها الیہم، اس جملے کو سمجھو. وروی ذالک ایضا عن ابن مسعود و ابن عباس، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس کی بھی. ثم انعقد الاجماع علی خلاف ذلک، لیکن اس کے بعد اس کے خلاف جو ہے وہ اجماع ہو گیا. اچھا ایک اور پوائنٹ، یہی بات ابن عبد البر نے بھی یہ کہا کہ یہ شذوذ ہے، اور ان کے مطابق علماء نے کسی نے بھی نہیں کی، اور کسی نے اس سے بدل نہیں کیا ہے. ہاں چلو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اور تمہیں پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں جی. جتنے اس طرح کے خاص طور پہ فقہی مسائل ہیں نا، فقہی مسائل میں میں یہ نہیں کہتا میں نے کوئی بہت مطالعہ کر لیا ہے، لیکن جو 2-4 مسائل میں اب تک جو میں نے پکڑا ہے نا، بات یہ نکلی ہے کہ یہ جو انہوں نے شذوذ اختیار کی ہے نا، اس میں احتیاط ہے، احتیاط ہے. جیسے آپ مجھے بتاؤ، اب جیسے وہ بر اور گندم کا مسئلہ ہو گیا، تو اس میں الٹیمیٹلی وزن 7 سے زیادہ نکلا، اور پھر یہ کہ اماں عائشہ اور آپ کی پوری ایک امت کھائی. دوسرا یہ کہ یہ والا مسئلہ لے لو آپ، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈاکٹر بیسیکلی نا ان لوگوں نے اہل حدیث تھنکنگ کو جوڑا ہے اپنے رفض کے ساتھ. کیا ہے کہ ساروں کے پیچھے لے کے پڑھ جاتے تھے اس کا گول کی کتاب کے خلاف ہے، آپ کی صوتک تقطعت، کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا. قد تقطعت صوتک، قد تقطعت صوتک یا معاویۃ کرر مرہ ثانیہ من فضلک. میرے خیال میں نقطہ پہنچ گیا ہے کچھ نہ کچھ. نہیں میں بالکل نہیں سن پایا، مجھے سننا ہی والا ہے اہل حدیث والا نقطہ. انا عايز ان اسمع. میں نے کہا بیسیکلی یہ ظاہری اہل حدیث سے سارے ان لوگوں نے اپنے رفض کے ساتھ لایا اہل حدیثیت کو. فقہی مسئلوں کی ان کو بصیرت نہیں تھی، جیسے اہل حدیث ائمہ کے پیچھے پڑتے تھے، انہوں نے بیک ورڈ جا کے صحابہ اور 4 کو بھی رگڑ دیا. بیسیکلی یہ ہوا جی. ورنہ میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے ابھی تک جتنا مطالعہ کیا ہے میں نے یہی پایا ہے کہ اس میں احتیاط تھی، احتیاط تھی.
اب حضرت عثمان ہیں، ان کے اوپر اتنا ایشو اٹھایا جاتا ہے، اتنا ایشو اٹھایا جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ بھائی اگر 2 کی جگہ 4 رکعت نماز پڑھ لی، اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ زیادہ ہی پڑھی نا حج کے موقع پہ. ایک اور بات، یہ جو حج تمتع کا ایشو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ حج تمتع کو سب سنت ماننے کے باوجود، آپ کو پتہ اس میں بھی اختلاف ہے. امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے درمیان، ان میں سے ایک کہتے ہیں کہ حج تمتع کرو، ایک کہتے ہیں حج قران کرو، ایک کہتے ہیں کہ حج افراد کرو. اور سب کے پاس دلائل ہیں. ایک کہتے ہیں کہ بھئی رسول اللہ کو اگر دیکھیں تو رسول اللہ نے تو حج افراد کیے، وہی افضل، تو وہ کہتے ہیں وہی افضل ہے، یا حج افراد یا حج قران کے. دوسرا کہتا ہے کہ رسول اللہ کا اصل مقصد یہ تھا کہ حج اور عمرہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ حج قران کرو. اور تیسرا کہتا ہے کہ چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تو کہ حج اور عمرہ کر دیے گئے، اور اگر میں ہوتا تو یہ افضل ہے. دوسرا کہتے کہ رسول اللہ نے خود یہ نہیں کیا، یعنی رسول اللہ کا عمل کو حجت بناتے کہ بے شک قول کچھ بھی ہو. تو ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی وے آف تھنکنگ یا احتمال ہے. تو تمتع کے مسئلے میں نا ایک صحابی کا کوئی ذکر نہیں کرتا، پتہ کس کا؟ یعنی کہ ذکر ہوتا ہے کہ حضرت عمر، عثمان، حضرت معاویہ، یہ لوگ قائل ہی نہیں تھے. ایک اور بندہ بھی قائل نہیں تھا، بتائیں کون؟ یار مجھے لگ رہا ہے میں نے اس حوالے سے پڑھا ہے، میں بھول رہا ہوں، بتاؤ. ابو ذر غفاری، صحیح مسلم میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا کہ ان کے حج کے ساتھ عمرہ جمع ہو گیا، اب نہیں کرنا کس نے. ایگزیکٹلی، اوبویسلی دیکھو یہ سب آ رہا تھی نا، اس لیے یہ بات تو حق ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے اٹیکس کرو اور اس طرح کی باتیں کرو. اچھا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اگلی روایت 659، قال یا قال مالک السنہ التي لا اختلاف فيها عندنا، کہ وہ سنت جس میں ہمارے یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے. لا اختلاف فيها عندنا ان الزکاة تجب فی 20 دینار، فی 20 دینار عیناً، عین 20 دیناروں کے اندر واجب زکوٰۃ. کما تجب فی مائتی درہم، جیسے کہ 200 درہم. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دس واز اسٹینڈرڈ. تو 20 دینار گولڈ کوئنز 7.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور مائت درہم یعنی 200 دراہم چاندی کے صرف یہ بنتا ہے 52.5 تولہ چاندی. لا اختلاف فی عندنا ای بالمدینہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.